السلام علیکم محترم ناظرین کرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے۔ خیر مقدم ہے دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ تاج محل کو شیو مندر قرار دے کر گنگا جل چڑھانے کے الزام میں 2 نوجوان گرفتار۔ منی پور میں پھر تشدد، میتئی اور ہمار طبقے میں امن و معاہدے کے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور فائرنگ و آگزنی شروع۔ مہاراشٹر میں دوبارہ کورونا کا پھیلاؤ، 6 افراد متاثر، سوائن فلو کے مریض بھی پائے گئے۔ عدالت نے دہلی فساد میں ناحق ماخوذ 6 مسلمانوں کو باعزت بری کر دیا۔ اسماعیل حنی کا بزدلانہ قتل بین الاقوامی قوانین اور انسانی اقدار کی خلاف ورزی، جمعیت علماء ہند کا بیان۔ وائس آف ڈیموکریسی کی رپورٹ نے لوک سبھا انتخاب کے نتائج پر اٹھایا سوال۔ بی جے پی کے حامی کی موت پر امام صاحب نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، FIR درج۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، تاج محل کے تعلق سے ایک مرتبہ پھر تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے شیو مندر قرار دے کر گنگا جل چڑھانے کا واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تاج محل میں گنگا جل چڑھانے کے الزام میں ہفتے کو 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ یاد رہے کہ مغل بادشاہ شاہجہاں نے 17ویں صدی میں اپنی بیوی ممتاز کی یاد میں تاج محل تعمیر کرایا تھا اور تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ گرفتار ملزمان پانی کی بوتل میں گنگا جل لے کر تاج محل پہنچے تھے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ ویڈیو میں انہیں تاج محل کے احاطے میں اس طرح گنگا جل چڑھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جس طرح ہندو عقیدت مند اسے شیولنگ پر چڑھاتے ہیں۔ منی پور میں تشدد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایک طرف جریبام میں امن قائم کرنے کے لیے میتئی اور ہمار طبقے کے درمیان اتفاق رائے قائم ہوا ہے، دوسری طرف اس معاہدے کے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں اور جریبام میں فائرنگ و آگ زنی کا واقعہ پیش آیا۔ یہاں ایک میتئی بستی میں گولیاں چلائی گئی جبکہ لال پانی گاؤں میں ایک گھر کو نظر آتش بھی کر دیا گیا۔ افسران نے بتایا ہے کہ سورش پسندوں نے آگزنی کے لیے علاقے میں سیکورٹی خامیوں کا فائدہ اٹھایا، ان کی ابھی تک کی شناخت بھی نہیں ہوئی ہے۔ مہاراشٹر کے امراوتی میں کورونا وائرس اور سوائن فلو کے پھیلاؤ کی خبر منظر عام پر آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 6 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ کئی مریضوں میں سوائن فلو بھی پایا گیا ہے۔ علاقے میں کورونا اور سوائن فلو کے مریض پائے جانے سے خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ کورونا کی وبا کو 4 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، سب کچھ نارمل چل رہا ہے، لیکن مہاراشٹر میں کورونا دوبارہ پھیلنا شروع ہو چکا ہے۔ امراوتی میں کورونا کے 140 نمونوں میں سے 6 نمونے مثبت پائے گئے ہیں جس سے شہر کے لوگوں کی تشویش بڑھ چکی ہے۔ ایک اہم قانونی پیش رفت میں دہلی کی کڑکڑ کورٹ نے دہلی فساد 2020 سے جڑے ایک اہم مقدمے میں تمام 6 ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ مقدمے میں ملزمان پر ہنگامہ آرائی، چوری، توڑ پھوڑ اور آتش زنی جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ملزمان ہاشم علی، ابوبکر، محمد عزیز، راشد علی، نجم الدین عرف بھولا اور محمد دانش پر تعزیرات ہند کی متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ یہ مقدمہ کروال نگر تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ ہاشم علی شیوہار کی مدینہ مسجد کے متولی بھی ہیں جس مسجد کو فسادیوں نے 6 سلنڈر لگا کر تباہ کر دیا تھا اور ان کا گھر بھی جلایا گیا تھا۔ تاہم پولیس نے الٹا ان پر ہی مقدمہ درج کر دیا تھا جس پر عدالت نے شروع میں ہی تنقید کی تھی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل حنی کے بزدلانہ قتل پر شدید تشویش اور دلی تأسف کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو بین الاقوامی قوانین اور انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی بھی بتایا۔ واضح ہو کہ اسماعیل حنی کو ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک مکروہ اور منصوبہ بند حملے میں قتل کر دیا گیا جہاں وہ سرکاری مہمان کے طور پر موجود تھے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ اسماعیل حنی مختلف ممالک کی جانب سے جاری جنگ بندی اور انسانی حقوق کے لیے صلح جوئی کے اہم حصہ تھے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ ایسی شخصیت کی شہادت صرف فلسطین ہی نہیں بلکہ پورے خطے اور عالمی برادری کے لیے سنگین نقصان ہے۔ کانگریس نے ایک بار پھر لوک سبھا انتخابات 2024 کے 8% اور نتائج کو لے کر الیکشن کمیشن سے سوال کیا ہے۔ اپوزیشن پارٹی نے یہ معاملہ وائس آف ڈیموکریسی کی ایک تازہ رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا ہے اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس رپورٹ سے پیدا سوالات کے جوابات دے۔ تجزیے کے مطابق شروعاتی مرحلے میں اعلان کردہ ووٹنگ فیصد کے اعداد و شمار اور آخری مرحلے میں حتمی اعداد و شمار میں فرق ہے۔ قومی سطح پر بتائے گئے اعداد و شمار اور آخری اعداد و شمار میں اگر 6% کا فرق ہے تو کیا یہ انتخابی نتائج درست تھے؟
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी के एक मुस्लिम हामी की मौत के बाद नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार करने पर इमाम साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इल्ज़ाम है कि मौलवी साहब के इनकार के बाद घर वालों को नमाज पढ़ाने पर मजबूर किया गया। इमाम समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मुरादाबाद ज़िले के कंडर की थाना इलाके में एक मामला सामने आया है, जहां 23 जुलाई को एक बुजुर्ग मुसलमान शख्स के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसके बाद जनाजे की नमाज का वक्त हुआ और इमाम साहब को नमाज के लिए बुलाया गया तो उन्होंने आखिरी वक्त में नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया और इल्ज़ाम ही उन पर लगाया जा रहा है कि इमाम साहब ने नमाज पढ़ाने से इसलिए इनकार किया क्योंकि मुतवफ़ी बीजेपी का हामी था। उसके बाद से मामला गर्म हो गया है। घर वालों ने किसी तरह अपने जानने वालों को बुलाकर नमाज पढ़वाई और मरहूम को दफन कराया। खैर नाज़रीन, खबरों की खबर में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी।